لالچ، ساتواں انشا، امریگو کہانی، انشے سیریل، ویلیو ورسٹی، شارق علی۔ رات دھیرے دھیرے اپنے بازو پھیلا رہی تھی۔ دونوں جانب کناروں پر لگی اسٹریٹ لائٹس نے شاہراہوں کو جگمگا رکھا تھا۔ ہم امریکہ کی ریاست میری لینڈ کے سب سے بڑے شہر بالٹیمور میں اپنے میزبانوں کے گھر کی جانب رواں دواں تھے۔ بالٹیمور میری لینڈ کا سب سے بڑا شہر ہے۔ یہ ایک بندرگاہ کے طور پر طویل تاریخ رکھتا ہے۔ بالٹیمور کے ہاربر کا علاقہ، نیشنل ایکویریم اور میری لینڈ سائنس سینٹر خصوصی شہرت کے حامل ہیں۔ خالو امریکہ کی سڑکوں پر گاڑی دوڑاتے ہوئے کراچی میں گزارے زمانہ طالب علمی کے خوشگوار دنوں کی باتیں کر رہے تھے۔ میں بھی کہیں کہیں کچھ جملوں کا اضافہ کر کے شامل ہو جاتا۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھے بچے صرف سننے اور مسکرانے پر اتفاق کر رہے تھے۔ کہتے ہیں کرسٹوفر کولمبس کی بحری مہم میں زمین نظر آنے کے بعد جہاز کا وہ عملہ جو کولمبس کو قتل کرنے پر تلا ہوا تھا، اچانک اس کی خوشامد کرنے لگا تھا، کہا سنا معاف کروانے لگا تھا کہ کہیں غصے میں ان کا نام کامیاب مہم کے انعام کے حقداروں میں شامل ہونے سے نہ رہ جائے۔ زمین پر پہلی نگاہ ڈالنے والے ملاح نے کولمبس سے پوچھا، جناب میرا انعام تو مجھے ملے گا نا؟ کولمبس نے کہا، کیوں نہیں، میں تو تمہیں اضافی 5000 سکوں کا انعام بھی دلواؤں گا۔ پھر ہوا یہ کہ جس ملاح نے سب سے پہلے زمین دیکھی تھی اسے انعام نہیں ملا، کیونکہ لالچی اور مفاد پرست کولمبس نے یہ انعام خود رکھ لیا۔ اس کا دعویٰ اور جواز یہ تھا کہ اس ملاح سے 4 گھنٹے پہلے اس نے جو روشنی دیکھی تھی دراصل وہی بعد میں زمین ثابت ہوئی۔ ظاہر ہے وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ اس نے جو دیکھا وہ سراب تھا، بلکہ وہ تو ہمیشہ اس دھوکے ہی میں رہا کہ وہ ایشیا پہنچ چکا ہے۔ اسے بالکل علم نہیں تھا کہ وہ ایشیا نہیں بلکہ ہزاروں سال پہلے بچھڑی پرانی دنیا میں پہنچ چکا ہے۔ اس نے وہ براعظم دریافت کر لیا ہے جو 11,000 سال سے لاپتہ تھا۔ کوئی 20 سے 25 منٹ کی ڈرائیو کے بعد ہماری گاڑی اپنی منزل انوڈ ایونیو پر جا کر رکی۔ یہ کوئی 100-150 بے حد کشادہ گھروں پر مشتمل ایک آرام دہ اور خوشحال رہائشی کالونی چاروں طرف گھرے جنگلوں کو صاف کر کے تعمیر کی گئی ہے۔ ہر گھر کے چاروں اطراف گھاس سے ڈھکا کشادہ خطۂ زمین ہے اور پھر لکڑی کی بنی خوبصورت 4 دیواری۔ گھروں کے عقب میں سرسبز گھاس سے ڈھکا کھیلنے کا وسیع میدان ہے اور کنارے کے ساتھ ساتھ چلتی پیدل گزرگاہ۔ گیراج کا برقی دروازہ کھلا اور سامان اتارا گیا۔ استقبالیہ کمرہ بالکل سامنے تھا۔ یاسمین خالہ کے گھر میں داخل ہوئے تو اندازہ ہوا کہ بیرونی تاثر کے ساتھ ساتھ اندرونی سجاوٹ بھی قابل تعریف ہے۔ پھر یوں ہوا کہ کچن ڈائننگ ایریا کے گرینائٹ شیلف پر رکھی تازہ پکائی ہوئی بریانی اور کوفتوں سے اٹھتی تازہ مہک نے ساری توجہ اپنی جانب کھینچ لی۔ کھانا تو خیر تھا ہی لاجواب، لیکن ساتھ رکھے قسم قسم کے پھلوں، مٹھائیوں اور دیگر لوازمات نے ہم تھکے ماندے مسافروں پر بے حد خوشگوار اثر ڈالا۔ نیا براعظم دریافت کر لینے کے اتنے بڑے کارنامے پر تو کولمبس اور اس کے ساتھیوں کو انسانی تاریخ میں ہیرو شمار ہونا چاہیے تھا، لیکن ان کی لالچ اور مقامی لوگوں پر ان کی جانب سے ڈھائے جانے والے ظلم کی وجہ سے انہیں آج تک اچھے لفظوں میں یاد نہیں کیا جاتا۔ مقامی لوگوں کے ساتھ ان کا ظالمانہ سلوک شاید کبھی نہ بھلایا جا سکے گا۔ معصوم مقامی لوگوں نے کولمبس اور اس کے ساتھیوں کا پرجوش استقبال کیا تھا۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ بظاہر مہذب نظر آنے والے نوارد لوگ وہاں کے معصوم اور بے گناہ لوگوں کے خون سے ہاتھ رنگیں گے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ لالچ میں اندھے لوگ ان کے دیس کو ایشیا یا جاپان سمجھ کر وہاں سونا تلاش کرنے کی غرض سے آئے ہیں۔ انہیں انسانیت اور انسانی قدروں سے کوئی سروکار نہیں۔ کزنز کا آپس میں یوں گھل مل جانا اور قہقہوں بھری مسلسل گپ شپ بہت خوشگوار تھی۔ مزیدار کھانوں کی تعریف تو خیر انصاف کا تقاضا تھا ہی، لیکن اس پرتکلف اہتمام سے ہم مہمانوں نے بھی پورا انصاف کیا۔ اس دوران ٹی وی پر پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے 2020 میچ کی جھلکیوں نے ماہرانہ تبصروں اور خوش گپیوں کا بھرپور ساتھ دیا۔ پھر چائے پی گئی۔ بالآخر محفل کا اختتام ہوا اور ہم اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے۔ جاری ہے ویلیو ورسٹی، شارق علی۔